الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، انشاءاللہ 2 دن کے بعد اتوار کو ہمیں چاند دیکھنا ہے. آج 27 تاریخ ہے، اتوار کو 29 ہوگی. ذرا اس کا اہتمام کریں چاند دیکھنے کا. اگر چاند ہو گیا 29 کا تو بہت ایک عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے. چاند نہیں ہوا تو پھر سوموار کو تو ہونے والا ہے. تو مناسب یہ سمجھا کہ اس ہفتے میں بہت عظمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو اس کے کیا فضائل ہیں، مسائل ہیں، احکام ہیں، وہ مختصر میں آپ کو بتا دوں. موقع اسی کا ہے آج. اس کے بارے میں کچھ قرآن حدیث کا خلاصہ آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ جو ضروری بات ہو، مفید بات ہو، کہنے کی توفیق دے. جب چاند ہو جائے تو وہ جو مغرب کی نماز ہوگی اتوار کے دن، یاد رکھنا، اس کو بھولنا مت. وہ جو مغرب کی نماز ہوگی وہ شب قدر کی ہوگی. یعنی اس ایک رات کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت کے برابر ہوگی، 1000 مہینوں کے برابر. اور 1000 مہینوں کی راتیں 30,000 ہوتی ہیں. تو وہ جو مغرب کی نماز ہوگی نا، ایک نماز مت سمجھنا، 30,000 نمازوں کے برابر ہوگی وہ نماز. آپ اندازہ لگاؤ فضیلت کا. اس لیے یاد رکھنا یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اور اس کے بعد
2 दिन, 10 के बाद 11, 12 या अय्याम तशरीक को गिन लेवे तो 13। ये 13 दिन गफलत में न घुसते। आपको एहसास होना चाहिए दूसरे अय्याम और इन अय्याम में फर्क होना चाहिए। पता चले कि वाकईतन इन अय्याम की अजमत हमारे दिलों में है। इस तरह गुजारना है। अल्लाह ताला ने कसम खाई इन अय्याम की, और जिस पर अल्लाह कसम खावे ये अलामत है इस बात की कि वो अजीम शान है। वो चीज उसकी शान बहुत अजीम है, बहुत ऊंची है। अल्लाह ताला कसम खाते वल फज्र, फजर की कसम, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, वशफ, जुफ्त की कसम, वल वक्त, ताक की कसम। जुफ्त यानी बेकी रकम बोलते हैं, ताक यानी एक ही रकम, 1, 3, 5 ये एक ही रकम है, 2, 4, 6 ये बेकी रकम। तो वल फज्र, फजर की कसम, सुबह सादिक की कसम। कौन सी सुबह सादिक? बाज़ उलमा फरमाते हैं रोजाना जो सुबह आती है उसकी कसम। क्यों? रात को सो गए, मालूम नहीं हम उठते भी हैं या नहीं, हो सकता है कि मौत के आगोश में चले जाएं। अन्नौम अखुल मौत, सोना मौत का भाई। मरने वाला सोने वाला दोनों यकसा है। बस इतना है कि सोने वाला उसकी सांस चलती है, लेकिन हो सकता है कि इसी सोने की हालत में अल्लाह को प्यारा हो जाए। बहुत ऐसे वाकयात है दुनिया में। इसीलिए सुबह में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका, सोते वक्त अमूतु व अहया, तेरे नाम के साथ में मरता भी हूं और जिंदा भी होता हूं। तो ये सोना मरना है गोया। और जब सुबह उठता है तो अल्लाह का एहसान मानते, शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, हमें जिंदा किया, बादमा अमातना, मौत के बाद। दुआ देखिए आपने, पढ़ो दुआ, अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह ने नई जिंदगी दी। हर सुबह को एक नई जिंदगी मिलती। सुबह 9 नई सुबह। तो ये नई सुबह एक हमें चांस मिला, नेमत मिली, बहुत बड़ी नेमत। इस बिना पर इसकी कसम खाई। एक तो ये मुफस्सिरीन का कौल है, रोजाना सुबह सादिक वो मुराद है। बास फरमाते हैं पहली जो तारीख होती है इस्लामी मुहर्रम की, वो मुराद। नया साल मिला, एक साल गया दूसरा मिला, अल्लाह का एहसान कि नए साल में हमें दाखिल फरमा दिया। बहुत बड़ी नेमत है। गुज़श्ता साल में ना मालूम हजारों लोग वफात पा गए और अल्लाह ने हमें जिंदगी दी। तो इसकी कदर करें, ये बहुत बड़ी नेमत है, अजीमुश्शान नेमत है, इसलिए अल्लाह ने कसम खाई। तीसरा कौल, सुबह सादिक से मुराद यौमुन नहर, 10वीं जिलहिज्जा, ईद।
عید الاضحیٰ، اس کی قسم کھائی. کیا وجہ معلوم؟ یہ صبح تو کوئی عجیب ہے، پورے سال میں ایسی صبح نہیں آتی، رمضان میں بھی نہیں. جیسی یہ صبح ہے 10ویں تاریخ، جس دن ہم عید منائیں گے، تو اس سے پہلے والی جو فجر ہے وہ سوتے مت رہے نا. بہت ڈر لگتا ہے مجھے تو مسلمانوں پر. یہ جو کیسے عظیم، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. اس میں بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ ہے درد، افسوس، کوئی اہمیت نہیں ہمارے لیے. پھر اللہ ہمارا کیسے خیال کرے؟ ہم اللہ کا خیال نہیں کرتے، اللہ کے احکام کا. ان چیزوں کی عظمت ہمارے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو. پھر بھی پیدا نہ ہو، اب آپ اندازہ لگاؤ ہم کتنے محروم القسمت سمجھے جائے، کتنے ناشکرے و ناقدرے سمجھے جائے کہ زندگی میں کوئی فرق نہ آوے. ان دنوں میں بھی ہماری زندگی عام دنوں کی طرح، کوئی فرق نہیں. جس طرح نماز میں دیر سے آنے کا، تو ان دنوں میں بھی دیر سے آنے کا. نہ نہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، بہت اللہ کو ناراض کرنے والی بات، بہت ناقدری والی بات ہے. یہ تو اللہ نے اتنے عظیم ایام دیے اور ہمیں کوئی قدر نہیں. قدر کر لینا. تو وہ جو یوم النہر کی جو صبح ہے نا، اس کی قسم کھائی. مفسرین فرماتے وہ عجیب نرالی صبح ہے. کیسی صبح معلوم؟ بغیر سننا، 9ویں تاریخ سے، عرفہ کے دن سے، 9ویں تاریخ عرفہ کا دن، اس دن سے راتیں جو ہوگی نا، وہ دن کے بعد سمجھی جائے گی. پہلی تاریخ 9ویں تاریخ تک راتیں پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. آج رات گئی نہیں، فجر پڑھی نا ہم نے، عشاء پڑھی نہیں، مغرب پڑھی نہیں، وہ رات جمعہ کی رات تھی، جمعرات کی نہیں، جمعہ کی رات تھی. اور ابھی جو دن چلتا ہے وہ جمعہ کا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں. لیکن آپ کو پتا ہے مسئلہ، 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ایسے ہیں کہ رات کا حساب بعد میں سمجھا جائے گا، پہلے نہیں. پہلے نہیں. دن کے تابع. کیا مطلب اس کا؟ میں مطلب سمجھا دوں. 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہے، اور حج کے 2 بڑے رکن ہیں، عرفہ کا وقوف اور طواف زیارت. یہ 2 نہ کرے، ان میں سے ایک بھی نہ کرے، حج گیا، پھر سے کرنا پڑے گا. اور وہ 9ویں تاریخ سے 12 تک کرنے کا. بس 9ویں تاریخ کو تو عرفہ، اور 10 کے بعد طواف زیارت، 12 تک، بس مغرب تک. 10، 11، 12 3 دن میں مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لینے کا. نہیں کیا، گیا حج، پھر سے کرنا پڑے گا. چاہے قرضہ لے کر کرو، کچھ بھی ہو جائے. نہیں کر سکتے، حج بدل کر آؤ. تو 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد، ابھی جو زوال ہوا نا 12:34، زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، کھڑا ہونا. اس سے پہلے نہیں جاتے ہیں معلم کی بسیں، لیکن
شروع زوال کے بعد ہوتا ہے وقوف. کہاں تک؟ مغرب تک. لیکن یاد رکھنا، اب میں وہ سمجھاتا ہوں کہ رات آنے والی بعد میں دن کے تابع. کیسے؟ کسی کا فلائٹ ڈیلے ہو گیا، جدہ 9 عرفہ کو مغرب کے وقت پہنچا، 9 عرفہ کو مغرب کے وقت پہنچا. مغرب تک میں تو وقوف ختم ہو چکا، اب اس کا احرام بندہ ہوا ہے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، چاہے مغرب ہو گئی جلدی سے عرفہ پہنچ جا، عرفہ کا میدان خالی ہوگا. وہاں پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے یا صبح صادق، مثال کے طور پر وہاں پر 4:30 بجے ہیں، 4:25 کو پہنچا. صبح صادق 4:30 کو ہے تو عرفہ کے میدان میں 4:25 کو پہنچا. عرفہ میں قدم رکھ دیا، وقوف ہو گیا. 1 سیکنڈ میں وقوف ہو گیا، اور وہ بھی کب؟ صبح صادق کے وقت. کیوں ایسا؟ 90 عرفہ کے بعد والی جو رات آتی ہے وہ دن کے تابع ہے. حالانکہ وہ رات تو مزدلفہ میں گزارنی پڑتی ہے، لیکن مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، فرض نہیں ہے. وقوف عرفہ تو فرض ہے. تو کتنی سہولت کر دی اللہ نے، رات کو بعد میں آنے والی دن کے تابع کر. آج کل جیسا ہوئے تو رات پہلے ہوتی دن تو گیا اس کا حج، اس کا حج گیا. اب سمجھو تو 90 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے وہ 90 عرفہ کے تابع ہے. تو 10ویں جو تاریخ ہے یوم النحر، عید کا دن ہمارا، اس کی رات کہاں؟ تو یہ رات، یہ دن کیسا ہے معلوم؟ بغیر رات والا. 10ویں تاریخ کا جو دن ہے یوم النحر، بغیر رات والا دن ہے. یہ ایک ایسی رات ہے پورے سال میں، بغور سننا، پورے سال میں یہ ایک ایسی رات ہے جو بغیر رات کے صبح صادق ہوتی ہے. یعنی شمار نہیں ہوتا، رات تو ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ رات تو ہوتی ہے، وہ رات مراد نہیں ہے. مسئلے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، صبح صادق یہ نرالی مطلب کیا ہے؟ صبح صادق پورے سال میں صرف یہی ایک نرالی صبح صادق ہے. اس بنا پر اللہ نے قسم کھائی اس کی. یہ مجھے سمجھانا تھا کیوں اس کی قسم کھائی. یہ نرالی ہے صبح. اب آپ اندازہ لگاؤ جن چیزوں کی اللہ قسم کھائے. چلو والفجر تو میں نے سمجھا دیا. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. تمام مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. آپ کہیں گے اللہ رات کہتا ہے اور آپ دن کہتے ہیں. نہ، اصل میں عرف کا اعتبار ہے، لوگوں کی بول چال. عرف یعنی لوگوں کی بول چال. ہماری بول چال کیا ہے معلوم؟ ہم اجمیوں کی، عرب کے علاوہ جو بھی ہو اس کو اجمی بولتے ہیں، یاد رکھنا. اور وہ عرب. ہم اجمیوں کی بول چال کیا ہے؟ ہماری باتیں کیسی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی سفر میں جاتا ہے دلی 3 دن کے لیے، تو وہ کیا بولتا ہے؟ مجھے 3 دن کے لیے دلی جانا ہے. حالانکہ صرف دن کے لیے جاتا ہے، رات نہیں ہوتی ہے نا. لیکن ہمارا محاورہ کیا ہے معلوم؟ دن بولنے کا. اور عرب کا محاورہ دن نہیں بولتے، رات بولتے ہیں وہ لوگ. اگر ان کو کہیں سفر کرنا ہو نا تو وہ کیا بولتے ہیں؟ 3 رات کا سفر ہے ہمارا، ثلاث لیال. اور ہم 3 دن بولتے ہیں. تو رات سے مراد دن، اور ہم جب دن بولتے ہیں تو دن میں رات بھی آ گئی. یہ محاورہ ہے. تو اللہ جو ولیال عشر فرماتے ہیں
اس کا مطلب کیا؟ 10 دن. یہ میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں، تفسیر سمجھا رہا ہوں کہ یہاں لیال ہے اور لیال کا معنی رات ہوتا ہے، تو دن کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. اور کیوں وجہ بتانی پڑی؟ آپ کو پتا چلے کہ اللہ دینوں کی قسم کھاتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھاوے وہ عظیم شان، بہت اونچا مقام. تو کیا ہے اس کا مقام؟ اب سنو، اب سننا حدیث میں کتنا اونچا مقام ہے. جو اتوار کو چاند ہو گیا تو مغرب سے وہ 10 دن شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا. ہاں، اسپیکر ہے گھروں میں کہنا جا کر صرف اپنے تک محدود مت رکھنا. جو باتیں ہو رہی ہے عورتوں کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ تو اتوار سے عشرہ شروع. کتنا فضیلت والا ہے معلوم؟ یہ 10 دن میں کہتا ہوں، ابھی رات نہیں کہتا، دن. رمضان مبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا مبارک ہے، لیکن رمضان کے ایام بھی، دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب آپ ہی بتاؤ، رمضان میں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں تلاوت کا، عبادت کا، اور کیا بولتے ہیں؟ رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان ہے. اس سے بھی افضل یہ 10 دن ہے. اب بتاؤ کیسا اہتمام ہونا چاہیے ان 10 دنوں کا؟ اس کی وجہ کیا معلوم؟ پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں. سال میں جتنی بھی راتیں ہیں 360 راتیں ہیں اسلامی حدیث. 360 راتوں میں سے ایک رات 360 راتوں کی سردار ہے، سید اللیالی. حدیث میں تمام راتوں کی سردار، امیر، شب قدر. یاد رکھنا، علمی باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ. تمام راتوں کی سردار شب قدر. یہ تو میں نے رات کی بات کہی. دن میں سردار سید الایام، عرفہ کا دن. اب خلاصہ کیا لکھا؟ راتوں میں شب قدر سید، دنوں میں 90 عرفہ کا دن سید. اس لیے 90 عرفہ کو بولتے ہیں سید الایام. ایام یعنی دن. اور شب قدر کو بولتے ہیں سید اللیالی. لیالی یعنی رات. تو تمام راتوں کی سردار شب قدر، تمام دنوں کا سردار 90 عرفہ، یوم عرفہ. اب سمجھو، شب قدر کی بنا پر وہ 10 راتوں کی فضیلت ہے پورے سال میں. شب قدر کی بنا پر کہ آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے، تو اس شب قدر کی بنا پر پورے 10 راتوں کی فضیلت ہو گئی. اور 90 عرفہ کس میں آتا ہے؟ یہ 10 دنوں میں آتا ہے. اس بنا پر، یوم عرفہ کی بنا پر 10 دنوں کی فضیلت ہے. اندازہ لگا یوم عرفہ ہے کیا؟ بتایا آپ کو. یوم عرفہ حدیث میں ہے 10,000 دنوں کے برابر ہے یوم عرفہ. کیا مطلب؟ دین کی میں بات کرتا ہوں، ابھی تک دین کی میں بات کرتا ہوں. اس دن آپ ظہر اثر پڑھو گے نا تو ایسا سمجھا جائے گا 10,000 دنوں تک ظہر کی نماز پڑھی، اتنا ثواب ملے گا. تلاوت کرو گے اتنا ثواب ملے گا، دعا کرو گے اتنا ثواب ملے گا، درود شریف پڑھو گے 10,000 دن تک پڑھا اتنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو گے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں آتا ہے 2 سال روزے کے برابر، بلکہ 1,000 دنوں کے برابر. 2 سال تو گناہوں کا کفارہ ہے. یوم عرفہ اس روزے کو کوئی رکھے گا 2 سال گناہوں کا کفارہ، اگلے پچھلے، اور 1,000 دنوں کے برابر ثواب. 1,000 دنوں کے برابر روزہ سمجھا جائے گا یوم عرفہ، یعنی 3 سال کے برابر. 3 سال
پھر بھی ہم روزہ نہ رکھیں. ہماری حالت تو عجیب ہے. ہمیں آخرت تو کمانی نہیں ہے. دنیا کے بارے میں اگر کوئی فضیلت بیان کرے کہ دنیا میں فلانی تاریخ کو میلہ لگے گا, بازار بھرے گا, اللہ اکبر, دودھ پڑتے ہیں لوگ. نہیں عشاء, نہیں مغرب, نہیں فجر خود نہیں دیکھتے, نہیں رات دیکھتے, نہیں کھانا دیکھتے, نہیں سونا دیکھتے ہیں, صرف معمولی نفع کی خاطر. اور یہ دیکھو تو صحیح, کیسا نفع, کیسی فضیلت, کیسی برکت, کیسا ثواب. اس کے لیے ہم روزہ نہ رکھیں. اور بہانہ کیا, بہت گرمی کے ایام ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کماتے وقت گرمی کیوں نہیں بولتے ہم؟ بہت گرمی ہے, کون دکان کھولے؟ دکان کے میں تو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور عبادت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہت گرمی ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ہاں, ہماری جو زندگی ہے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے معاملے میں بہت کا عجیب ہے. کوئی فکر ہی نہیں, کوئی مرنا ہی نہیں ہے. ہماری ایسی زندگی ہے. تو یوم عرفہ فضیلت دیکھی آپ نے, 10,000 کے برابر ہے یہ, اور روزہ 1,000 دنوں کے برابر ہے, اور سید الایام ہے, اور 2 سال کے گناہ معاف. 4 حدیثوں کا خلاصہ کہا. اس کی بنا پر 10 دنوں میں فضیلت. کیسی فضیلت معلوم؟ اگر اتوار کو چاند ہو گیا تو پیر سے سوموار سے 9 دنوں تک روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. آپ اندازہ لگاؤ, رمضان کا روزہ, ایک روزہ 10 روزے کے برابر. اسی لیے آتا ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال کو ملا دیں تو 36 روزے ہوتے ہیں. تو 36 روزے گویا 360 روزے کے برابر, یعنی 36 روزے رمضان کا پورا مہینہ اور 6 شوال, تو 1 سال کے برابر. تو 1 سال کے برابر. اور چاند ہو گیا تو سوموار کے دن کا روزہ 1 سال کے برابر. اللہ اکبر. اور 7 دن تک 1 سال, پہلی دوسری 7 تک 1 سال, اور 8ویں تاریخ یوم الترویہ, اس کی فضیلت اور زیادہ. اور اس کے بعد یوم عرفہ, وہ تو 1000 دنوں کے برابر روزہ. یا اللہ, کتنے سال کا ثواب مل گیا. عورتوں کے لیے تو مفت کا ثواب. میں تو مشورہ دیتا ہوں, عورت کی ذمے قضا رہتی ہے بیچاری, عذر ہے, اس لیے ایسے دنوں میں قضا کر لو. بہت گرمی لگے تو باہر نہ نکلے, گھر میں رہو. کوئی دن نہیں چھوٹنا چاہیے عورت کا تو, اور ہمارا بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. ایسا ثواب ہے. 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر. اور پتہ, یہ تو ابھی میں دن بتا رہا ہوں, ہر دن کا روزہ 30 دن گناہوں کا کفارہ, 1 مہینے کا گناہوں کا کفارہ. اور 8ویں تاریخ جس کی یوم الترویہ بولتے ہیں, یوم عرفہ سے پہلے 1 سال گناہوں کا کفارہ, اور یوم عرفہ 2 سال گناہوں کا کفارہ. اللہ, یہ تو نفلی روزے کی میں بات کرتا ہوں, جو فرائض ہے اس کا. نمازیں تو فرض ہے نا, تو پہلی تاریخ سے, ہاں آج سے نہیں, آج سے نماز مت پڑھنا جماعت کے ساتھ, برابر نہیں بولو نا. میں جو کہتا ہوں, سوموار سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا. ابھی تو سوموار کو تو, آج تو جمعہ, سنی اور روی, آرام کر لو, یہ مطلب میرا. ارے نہیں, اہتمام کرنا اس وقت, ابھی سے شروعات کرو, ابھی سے عادت بناؤ. تکبیر اولیٰ اور آگے پیچھے کی سنت اور نوافل نہ چھوٹے. 13 دن تو کیسے گزرنے چاہیے معلوم؟ 13 دن یاد رکھنا, 13 میں بولتا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ قریشی محلہ ہے. مول صاحب 10ویں تاریخ سے تو ہم بہت بیزی, 1 دن میں 10 بکرے کاٹنے کے. نہیں سمجھے؟ تو بات تو کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جاتا ہوں میں, آپ تو آپ ہمیں کیسے مکلف کرتی ہو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز؟ نہ میں تو کہوں گا, آپ کے ساتھ محبت ہے, مجھے ہمدردی ہے.
میں دنیا نہیں دیکھوں گا، چاہے میرا نقصان ہو آگے پیچھے، کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں کاٹ دینا، لیکن نماز پہلے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. تو کیا کہو گے آپ معلوم؟ میں نے تو 15 کا آرڈر لے لیا ہے مولانا، کوئی کہے 20 کا آرڈر لیا ہے اور بڑے 5، میں کیسے نماز پڑھوں؟ نہیں، بالکل نہیں. نماز کے وقت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. کپڑے بدل لو، کپڑے لے کر جاؤ، جس گھر کاٹنا ہو کپڑے ایک طرف رکھو اور کہو نہیں نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا. یا اللہ کیسی فضیلت ہے، معمولی مت سمجھنا اس کو. یہ تو نفلی میں نے روزے کی فضیلت بتائی، تو فرض کی کتنی فضیلت ہوگی بتاؤ. اور رات پتہ ہے آپ کو، شب قدر حدیث میں ہے، رمضان میں سے بھی ایک شب قدر، اور وہ بھی تلاش کرنی پڑتی ہے، ملے نہ ملے. یہاں تو روزانہ شب قدر، 10 کی 10 راتیں شب قدر، اتوار کے بعد مغرب سے. ہاں تو میں نے کیا کہا معلوم؟ اتوار سے، ابھی سے عادت بناؤ، اتوار کو چاند ہو گیا تو مغرب سے لے کر 13 تاریخ، کون سی 13 معلوم؟ تکبیر تشریق والی. ہم تکبیر کب تک پڑھتے ہیں؟ 12 کے بعد 13 تک پڑھتے ہیں، عصر تک. وہاں تک تو تکبیر اولیٰ کی سن نماز پڑھو. علماء فرماتے ہیں سال میں 2 عشرے اگر آدمی بندہ قدر کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیکھنا آخرت میں کیسے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی کیسے نوازتے ہیں. 2 عشرے قدر کر لو پورے سال میں. رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، 20 دن کا سوال ہے. دنیا کے لیے ہم 20 سال لگا دیتے ہیں، 20 مہینے لگا دیتے ہیں. آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور انشاءاللہ 20 دن لگا دو گے اللہ کے لیے. صرف ایسا نہیں کہ آخرت بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی برکت ہوگی، رحمتیں ہوگی، ثواب ہوگا، سکون ملے گا، اللہ راضی ہوگا، دنیا کے کام آسان ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی. ذرا کوشش کرو، اندازہ لگاؤ، ایک رات شب قدر یعنی 30,000 راتوں کے برابر. اب جو اتوار کو چاند ہو گیا تو مغرب اور عشاء فجر 3 نمازوں کو 3 مت سمجھنا، مغرب کی نماز 1000 مہینہ یعنی 30,000 راتیں، تو 30,000 نمازیں ہوئی، اور جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 گنا. تو 30,000 کو 27 میں ملٹیپلائی کر دو، گنا کار. اور یہ تو آپ کے محلے کی جامع مسجد ہے تو 500 نمازوں کا ثواب. تو 30,000 کو 500 میں گنا کار کرو، اتنا ثواب ملے گا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی نفل نہ چھوڑے، کوئی سنت نہ چھوڑے، اور اوابین ضرور پڑھنا. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں یہ 13 دن اوابین ضرور پڑھنا اور تہجد ضرور پڑھنا. شب قدر ہے، اوابین ضرور اور تہجد ضرور، اور صلاۃ التسبیح 13 دن پڑھ لینا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جتنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ دوسرے دنوں کا نہیں ہے. ان دنوں میں نماز پڑھی، نماز اتنی پسند ہے، اتنی پسند دوسرے دنوں میں نہیں. ان دنوں میں تلاوت کی، ان دنوں میں ذکر کیا، ان دنوں میں صدقہ کیا، ان دنوں میں کسی کی مدد کر دی، اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا پسند دوسرے دنوں میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، جہاد سے بھی افضل. اوہو، پھر آگے فرمایا ہاں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان بھی فدا کر دی، قربان کر دی، سارا مال قربان کر دیا، تو وہ برابر ہے. لو مفت کا ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، سنت آگے پیچھے کی پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، چاش پڑھنی، اشراق پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، بس اتنا کرنا ہے، جہاد سے بھی افضل. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان دنوں میں خوب تحلیل پڑھو، تحمید پڑھو، تکبیر پڑھو، تسبیح پڑھو۔ کیا مطلب؟ تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، تسبیح کا معنی سبحان اللہ، تحمید کا معنی الحمدللہ، تکبیر کا معنی اللہ اکبر۔ کیا فضیلت ہے! میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ ایسے نہ پڑھا جاوے، روزانہ رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ لینا، 300 مرتبہ یہ 4 کلمے ہو جائیں گے۔ اور جمعہ کو ضرور پڑھنا، جمعہ کو جلدی آؤ۔ میں نے بیان شروع کیا تو ایک سب تھی، یہ سب کہاں تھے پہلے؟ یاد رکھنا ناجائز ہے یہ، اذان کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتی آپ، اذان کے بعد سیدھے مسجد آؤ۔ تو ایسا مت کرنا ان 10 دنوں میں، پہلے سے آ جاؤ، درود شریف پڑھو، سورہ کہف پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، آ کے دعا کرو، ذکر کرو، یہ سب کرنے کا۔ تو حدیث میں ہے یہ 4 کلمے کی کثرت کرو، تو صلاۃ التسبیح میں یہی 4 کلمے 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور شب قدر میں تو گویا شب قدر میں صلاۃ التسبیح پڑھنا 30,000 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، اللہ کیا فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی عبادت کر لے وہ اس کے لیے جنت واجب۔ ان 5 راتوں میں سے 3 رات تو یہ 10 دنوں میں آتی ہے۔ کون سی معلوم؟ 8ویں، 9ویں اور 10ویں، یوم الترویہ والی رات، عرفہ والی رات اور عید اضحیٰ والی بات، یہ 3 راتیں، اور دوسری چوتھی رات 15ویں شعبان، اور 5ویں رات رمضان عید کی رات۔ یہ 5 راتوں میں جو عبادت بجا لاتا ہے جنت واجب اس کو۔ تو 3 راتیں تو اسی میں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کیا فضیلت ان دنوں 10 دنوں کی۔ ابھی تو میں نے شروعات کی، ابھی تو بیان بھی نہیں، الارم بج گیا، ابھی تو کچھ بھی میں نے نہیں بتایا۔ ایسی فضیلت ہے۔ اب بتاؤ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہو اللہ کے گھر میں 13 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اوابین تہجد صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، کم سے کم 9 روزے نہ رکھ سکے تو 8ویں اور 9ویں کا تو ضرور رکھنا، یوم الترویہ اور یوم عرفہ، بہت فضیلت ہے۔ یوم عرفہ میں نے بتایا، یوں سمجھو 1000 دنوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کی فضیلت 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ 10,000 دن یعنی 30 سال کے برابر، تو ہاتھ سے ضائع نہ جائے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنے کا؟ اتوار کو مغرب سے پہلے جلدی آ جانا، 10-15 منٹ، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اگر جو چاند ہو گیا تو یہ 10 دن شروع ہونے والے، یا اللہ سب سے پہلے تو مجھے تو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ ہمارے دلوں میں نہ معلوم کینہ ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، دشمنیاں ہوگی، دوسروں کی دنیا کی محبتیں ہوگی، یا اللہ دل کو صاف کر لو پہلے توبہ سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسا نہیں کروں گا، ہر ایک کا میں خیر خواہ رہوں گا، ہر ایک کا بھلا میں سوچوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی سے حسد نہیں کروں گا، کسی کا کینہ، کسی کی دشمنی، کسی کا بغض نہیں رکھوں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کے حق تلفی نہیں کروں گا۔ یہ پہلے توبہ کرو، پھر مغرب سے یوں کہو اللہ سے، یا اللہ بڑے عظیم دین ہے مبارک، بار بار نہیں آنی، تو مجھے اس کی قدر کی توفیق دے دینا، خوب عبادت کی توفیق دے، جس سے میری دنیا آخرت دونوں بن جاوے، تو راضی ہو جاوے، میری جنت بن جاوے۔ اس طرح دعا کرو پہلے، اللہ تو توفیق دینا، تو ہدایت دینا، تیری توفیق ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اسی وقت سے شروع کرو۔ اور یاد رکھنا حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوم عرفہ کو اگر جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، اپنے کانوں کی حفاظت کر لی گناہوں سے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، غیبت یا کسی کو تکلیف ہو، چگلی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، یا کان سے ایسی غلط بات نہ سنے، آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، حدیث میں یوں آتا ہے اس عرفہ سے لے کر دوسرے عرفہ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کچھ کام بھی نہیں کرنا ہے، بس زبان بچانی ہے۔ کیسی فضیلت! یہ 10 دن شروع ہونے والے ہیں۔ چلو الارم بج گئے، اوپر 5 منٹ، جو خاص ضروری بات تھی وہ تو آ گئی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی
خوب قدر کی توفیق عطا فرماوے، خوب اچھی طرح عبادت میں اخلاص کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، اللہ اپنی مدد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب میں نے قربانی کی کیا فضیلت ہے، ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے وہ تو بتائی ہی نہیں، صرف دو بنا پر۔ کیا ان دنوں میں دو عبادتیں ایسی ہے، ایسی عبادت تو رمضان میں بھی نہیں ہے، پورے سال میں بھی نہیں ہے، قربانی اور حج ان دنوں میں ہو سکتی ہے۔ قربانی تو 3 دن میں ہو سکتی ہے اور حج 5 دنوں میں، 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دنوں میں حج ہوگا بس، اور قربانی 10، 11، 12 3 دن میں۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں، 2 قربانی اور حج سال میں کسی دن میں نہیں ہو سکتی۔ رمضان کا روزہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو نفلی بھی رکھ سکتے ہیں، قضا بھی رکھ سکتے ہیں، اعتکاف بعد میں بھی کر سکتی ہیں آپ، لیکن قربانی ان دنوں کے علاوہ نہیں کر سکتے، حج ان دنوں کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کیسی عبادت ہے، کیسے ایام ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے ایام کو ان عبادت کے لیے، کیسی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات کہ دوسرے دنوں میں، مہینوں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ساری عبادتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں۔ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی عبادت بھی کر سکتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی، ذکر بھی، سب دوسرے مہینوں کی عبادت، رمضان کی عبادت اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عبادت رمضان میں نہیں کر سکتے۔ رمضان میں کوئی قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، رمضان میں کوئی حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ یوم عرفہ صرف 1 دن ہے، 360 دنوں میں سے 359 دن کوئی عرفہ کے میدان میں کھڑا ہو جائے نہیں گنا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ ان دنوں کی اہمیت کا۔ یہ دنوں کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا فرمائے، اس کی عظمت پیدا فرمائے، اس کی محبت پیدا فرمائے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ۔ اور اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جو میں نے کہا گھر پہ سنانا، اپنی بچیوں کو، عورتوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو ان کو محروم نہ رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔